الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو ہے ایک ایسی بات کرنی ہے جو کامیابی کا سیدھا سیدھا راستہ ہے، نہ اس میں کوئی جو ہے شک ہے، نہ شبہ ہے، نہ مجھے، نہ آپ کو، نہ تمام مسلمانوں کو، کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس میں۔ وہ یہ بات ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کلام پاک، یقیناً بلا شبہ کلام پاک جو ہے کامیابیوں کا خزانہ ہے۔ اس میں ایسے ایسے راز ہیں کامیابیوں کے، اگر ہم اس پر عمل کریں اور 100% اگر ایک بار جو دل سے نیت کر کے عمل کریں تو یقیناً کامیابی ہماری پکی ہے۔ ہم جو آئے دن اتنے پریشان اور اتنی ساری الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو سلجھانے کے لیے واحد حل کلام پاک ہے۔ اس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جس پر آپ عمل کر کر جو ہے اپنے آپ کو کامل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز جو ہے آپ کو بتاتا ہوں، جس پر میری نظر پڑی تو دل جو ہے چاہا کہ میں آپ بھائیوں سے بھی جو ہے، آپ لوگوں سے بھی جو ہے ضرور شیئر کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ: اس زمانہ محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس کے اگر جو ہے میں مفہوم کروں تو مفہوم یہ ہے، والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، یہ زمانے کی قسم۔ اور یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ ذرا اس پر تو توجہ دیجئے کہ یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ یہ ہمارا رب اللہ رب العزت جو ہے قسم کھا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے، والعصر، اس زمانے محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان پستی میں ہے، آدمی نقصان میں ہے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھا کے بتا دیا کہ انسان خسارے میں ہے، انسان پستی میں ہے، انسان ناکامی میں ہے۔ پھر آگے ہمارے ایمان والوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اللہ پاک غفور و رحیم بھی تو ہے، اللہ پاک رحمان بھی تو ہے، تو کیا ہی اچھی جو ہے بات بتائی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ اب کیا ڈیفائن کیا ہے؟ سوائے ان لوگوں کے، محض ان لوگوں کے، باقی تو انسانیت اور انسان اور آدمی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اب ایک چیز دیکھیں، ایمان لائے، ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ہم اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو ہے کامل ایمان، مکمل ایمان عطا فرمائے اور اس پہ توکل کرنا بھی سکھائے۔ ایمان یہ نہیں ہوتا کہ مومن جو ہے کسی پریشانی آنے سے جو ہے دوسرے روابط یا دوسرے رابطے یا دوسروں لوگوں کے پر انحصار نہیں کرنے لگتا۔ ایمان یہ نہیں، ایمان وہ تھا جو مولا حسین کا تھا، ایمان وہ ہے جو اولیاء اکرام کا تھا، ایمان وہ ہے جو نیک لوگوں کا تھا، ایمان وہ ہے جو اصحاب اکرام کا تھا۔ تو یہ ایمان ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان تو بہت اس سے بہت نیچے درجے میں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسا ایمان لائیں کہ ہم اس ایمان کی دولت اور ایمان کی روشنی سے اپنے دل کو منور کر لیں۔ ایمان بہت ضروری ہے، ایمان کامل ایمان ہے۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق،
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور حق کی تلقین کرتے رہے۔ حق آج کے دور میں الامان الحفیظ کہ حق کی بات تو دور کی بات ہے، ہم لوگ اتنے گر چکے ہیں، ہم لوگ اتنے پستی میں، ایمان کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے کیا دوسروں کے حق بھی مار دیتے ہیں۔ اب یہ حق کہاں سے آئے گا کہ ہم کہیں گے جی ہم تو کسی کی ہم نے زمین نہیں ہڑپی، کسی کا ہم نے پیسہ نہیں کھایا۔ حق یہ نہیں صرف جو ہے کہ کسی کی زمین ہڑپ لینا، کسی کا پیسہ ہڑپ لینا۔ حق وہ ہے جو آپ کے لوگوں پہ حقوق العباد ہیں، جو انسانوں پہ آپ پہ جو حقوق لازم ہوتے ہیں، کیا آپ نے وہ حقوق ادا کیے؟ اس حق پر چلے آپ نے ان لوگوں کے جو آپ سے جو ہے قربت رکھتے ہیں، آپ کے جو قریب ہیں، آپ کے عزیز و قریب ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، کیا آپ نے اس کے حق ادا کیے؟ تو اللہ پاک نے بتایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام یعنی اچھے کام کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ باقی تو انسانیت، باقی تو انسان، باقی تو آدمی 100% خسارے میں ہے۔ جب میرے رب نے قسم کھا کے بتا دیا تو بات ہی ختم۔ ہمارا ایمان ہی یہی ہے، ایمان کا سب سے نچلا درجہ بھی یہی ہے کہ جب میرے رب نے اس زمانے محبوب کی قسم کھا کے بتا دیا، زمانہ بھی کس کا؟ محبوب کا، اور قسم میرے رب کی۔ تو سوچیں کہ کوئی محبوب کے زمانے کی قسم کھا رہا ہے، میرا رب اپنے محبوب کے زمانے کی قسم کھا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ فرما رہا ہے میرا رب کہ انسان خسارے میں ہے، آدمی خسارے میں ہے۔ تو ہمیں کسی بات کا شک ہی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ بالکل انشور ہونا چاہیے، اس بات کا پکا یقین ہونا چاہیے کہ واقعی انسان خسارے میں ہے، اور یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ پھر آگے بتایا میرے رب نے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے اور حق کی تلقین کرتے رہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی یا صبر کی وصیت کرتے رہے۔ تو میرے دوستوں، ہمارے لیے آج جو ہے پوری جو ہے زندگی کا نچوڑ اور پوری جو کامیابی کا نسخہ جو ہمارے سامنے آج، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ہم دل میں جو ہے اس چیز کو اپنائیں، دل سے سوچیں، دل سے آپ اس چیز کو مانیں، کیونکہ یہ آیت الحمدللہ آپ کو بھی یاد ہوگی، مجھے بھی یاد ہے، لیکن اس کی جو روحانیت ہے وہ کاش اس کا اثر، اس کی تاثیر ہمارے دل میں اتر جائے تو یقیناً ہماری 100% کامیابی ہے۔ سمپل سی مطلب جو ہے اتنی سی بات ہے۔ والعصر، زمانے محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک بلا شبہ انسان خسارے میں۔ الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہوئے وصیت کی۔ سمپل سی بات ہے کہ سب سے پہلے ہمارا کیا ضروری ہے ہمارے لیے پوائنٹ، کہ ہم لوگ تو ہیں ہی خسارے میں، انسان خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ ہم ایمان لائیں۔ ایمان کس چیز پر لائیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اب یہ بات ہوگی کہ جی ہم تو ایمان لے آئے، بالکل ایمان لے آئے، لیکن ایمان کے بہت کمزور حصہ ہے ہمارا۔ ہم ذرا سی کوئی مشکل کی آندھی ہلکی سی آ جائے نا، ہلکی سی ہوا بھی چل جائے مشکلات کی، پریشانیوں کی، تو ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، ہم اس نہج پہ رہیں۔ تو کامل ایمان ہونا چاہیے، مکمل ایمان، کہ جزا و سزا انسانوں سے نہیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے۔ تو اس بات پر جو ہے اگر میں اور آپ عمل کریں
تو یقیناً کامیابی ہماری ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ میں اور آپ اس بات پر اور اس آیت پہ غور و فکر کریں گے، اور کاش دعا ہے میرے رب سے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا عرض کرتا ہوں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کاش اس صورت کی جو روحانیت اور اس کی تاثیر ہمارے دلوں میں عطا ہو جائے اور ہمیں جو ہے کامیابی نصیب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔